اور مؤقر علماء ہمارے اسٹیج پر رونق افروز ہیں، رونق اور بڑھ گئی۔ ہم سب کے کرم فرما مشفق و مربی حضرت الحاج عادل چودھری صاحب دامت برکاتہم ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہیں، جو علماء نواز بھی ہیں، علماء سے محبت کرنے والے بھی ہیں، اور ذکر اللہ سے اور اہل اللہ سے جن کا بڑا خاص تعلق ہے، اور مہینے میں ایک یا دو دفعہ خود حضرت حاجی عادل صاحب چودھری کے یہاں ذکر اللہ کی بزرگوں کے ذریعے سے محفل اور مجلس بھی سجائی جاتی ہے۔ میری کئی مرتبہ ان کے دیار میں اور ان کے دولت خانے پر کئی مرتبہ حاضری ہوئی۔ میں نے اللہ والوں کے وہاں رونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ خود بھی علماء کی محفلوں میں، مجلسوں میں، خانقاہوں میں، مدارس میں، مکاتب میں، مراکز میں گاہے بگاہے حاضری بھی دیتے رہتے ہیں۔ بڑی خوشی ہوئی ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہے۔ ہم سب اپنے بڑے بھائی کا دل کی عمیق گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں۔ اسٹیج آپ کا بڑا پروقار ہے۔ میں زیادہ وقت آپ کے درمیان میں رہ کر کے ان شعراء کی بددعا نہیں لینا چاہتا۔ بہت مختصر وقت میں انشاءاللہ اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ بڑی محنت کے ساتھ جانفشانی کے بعد نظامت فرمانے والے میرے بھائی حضرت مولانا اسجد رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو بجنور کی سرزمین سے ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہیں اور اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ ہیں۔ الحمدللہ دیگر اور اکابرین امت یہاں تشریف فرما ہیں۔ صرف مجھے مختصر سے گفتگو آپ حضرات سے کرنی ہے۔ گفتگو اس طرح سے کرنی کہ مجھے مولانا یوسف دامت برکاتہم جو آپ کے امام ہیں، آپ کے رہنما ہیں، آپ کے رہبر ہیں، ایک اشارہ دیا، اسی اشارے کے تعلق سے میں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت کی۔ اور لوگوں، اگر آج آپ اللہ کے گھر کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے نبی کے گھر کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یقیناً آپ ایسے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آپ کی تعریف قرآن مقدس میں بھی کی ہے، اللہ نے آپ کی تعریف اپنے کلام میں بھی کی ہے، اور آپ کے محبوب نے اپنی زبانوں سے ایسے انسانوں کی تعریف کی ہے کہ جن کے دل مسجدوں میں اٹکے رہتے ہیں، جن کے دل مسجدوں میں لگے رہتے ہیں۔ اسی کے تعلق سے قرآن مقدس میں میرا اللہ بیان کرتا ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ معلوم کرو اپنے علماء سے، میرا اللہ مسجد بنانے والوں کی تعریف کر رہا ہے، اپنا گھر بنانے والوں کی تعریف کر رہا ہے، اور میرا اللہ فرما رہا ہے، اور لوگوں ہم یہ مسجدوں کو بنانے کا کام ہر کس و ناقص سے نہیں لیتے، ہر ایرے غیرے سے نہیں لیتے، بلکہ ہم اپنی مسجدوں کے بنانے کا کام ان لوگوں سے لیتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو اللہ کا ڈر اپنے دلوں کے اندر رکھتے ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندو، پھر اللہ نے ان کو عن قریب یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ تو اسی لیے اگر آپ اس نیت سے بیٹھے ہیں کہ اللہ کا گھر تعمیر ہو جائے اور اس میں ہمارا حصہ ہو جائے، اس میں ہمارا اللہ جان اور مال لگا لے، تو یقیناً آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ذہن کے اندر رکھ لیجئے، مسجد بنانے کے لیے میرے اللہ نے شرطیں لگائی ہیں۔ اے میرے بندو، مسجد بنانے سے پہلے اپنے ایمانوں کو ذرا مضبوط کر لینا، ذرا مجھ پر ایمان کو مضبوط کر لینا، ذرا نمازوں کی پابندی کے ارادے کر لینا، ذرا آخرت کے میدان کا بھی دھیان رکھنا، ذرا اپنے
سے غریبوں کا بھی خیال کرنا، ذرا اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف بھی پیدا کر لینا۔ لیکن مجھے افسوس کے ساتھ یہ باتیں کہنی پڑ رہی ہیں کہ آج مسلمانوں کے اندر مسجد بنانے کی نیت، اللہ کا یقین کمزور ہے، آخرت کا یقین کمزور ہے۔ آج میرے اور آپ کے محلوں میں مساجدیں صرف اس وجہ سے بنائی جا رہی ہیں۔ ہاں میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بات اس زمین پر بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں نے جتنی زیادہ تر اس وقت کے اندر مساجد تعمیر ہوتی ہوئی دیکھی ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ پر ایمان نہیں ہے، ہاں زکات دینے کی نیت نہیں ہے، غریبوں کا خیال کرنے کی نیت نہیں ہے۔ آج مسجدوں کی نیت اس لیے ہے کہ میرا مولا مسجد کے ذمہ دار سے جھگڑا ہے، میرا مولا مسجد کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، میں اس کے پیچھے اپنی نماز نہیں پڑھتا، اس لیے میں اپنی مسجد الگ بناؤں گا، اس لیے میں اپنی مسجد کی دیواریں الگ تیار کروں گا۔ اللہ کا ڈر نکلا جا رہا ہے۔ آج میں اپنی آنکھوں سے جتنی چیزیں دیکھ رہا ہوں اور پورے ملک میں گھوم رہا ہوں اور خود امامت کے فرائض کو انجام دے رہا ہوں، زیادہ تر مساجدوں کی بنیاد اللہ کی محبت میں نظر نہیں آ رہی ہے، ضرورت کے مطابق نظر نہیں آ رہی ہے، زیادہ تر بنیادیں رکھی جا رہی ہیں کہ اس مسجد میں فلاں برادری کے لوگ زیادہ نماز پڑھتے ہیں، اس لیے اپنی برادری کی الگ بنائی جائے، اس کا ذمہ دار اچھا نہیں ہے، اس لیے اپنی الگ بنائی جائے، اس امام کے پیچھے میں نہیں پڑھتا، اس لیے اپنی مسجد الگ تعمیر کی جائے۔ آج زیادہ تر مسجدوں کی بنیادیں ہمارے محلوں میں کسی نہ کسی اختلاف کی وجہ سے رکھی جا رہی ہے۔ کوئی ثواب نہیں ایسی مسجدوں کی تعمیر کرنے کا، یاد رکھنا اللہ کے نیک بندو، کوئی ثواب نہیں ہے۔ میرے آقا کے پاس صحابی حاضر ہوئے تھے، میرے آقا کے پاس حاضر ہوئے تھے کچھ صحابی، یا رسول اللہ ہمیں آپ کی مسجد دور پڑتی ہے، اللہ کے نبی ہماری مسجد، ہاں ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، آپ کی مسجد ذرا دور پڑتی ہے، اللہ کے نبی ہمیں اجازت دے دیجیے ہم مسجد تعمیر کر لیں، اللہ کے نبی ہم اللہ کا گھر تعمیر کر لیں۔ کیا فرمایا تھا میرے اور آپ کے آقا نے؟ اے میرے صحابہ، کیا تمہیں یہ محبت نہیں ہے، کیا تمہیں یہ طلب نہیں ہے کہ تم جتنی دور مسجد میں چل کر کے جاؤ گے اللہ تمہیں ہر قدم پر نیکی عطا کرے گا، اللہ تمہیں ہر قدم پر تمہارے درجات کو بلند کرے گا، اللہ تمہیں ہر قدم پر تمہاری عزتوں کو بڑھائے گا۔ لیکن آج میرا اور آپ کا، اے اللہ کے نیک بندے، المیاں کیا ہوگی؟ گھر کے باہر مسجد چاہیے، گھر کے دروازے پر مسجد چاہیے، پیدل نہ چلنا پڑے، قدموں کو استعمال نہ کرنا پڑے، قدموں کا ثواب ہمیں نہ ملے۔ آج ہم سکون پرست ہو گئے، جس کی وجہ یہ نظر آئی کہ ہر جگہ جمعہ قائم کر لیا گیا، چاہے مسئلے کے اعتبار سے وہاں جمعہ پڑھنا جائز ہو یا نہ ہو، لیکن ہم نے ہر جگہ جمعے کو قائم کر لیا۔ حالانکہ جمعے کا مسئلہ آپ اپنے علماء سے معلوم کریں، کیا فرماتے تھے میرے آقا؟ اے امت محمدیہ، میں ایک ہفتے میں تمہیں ایک جگہ اکٹھا دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میری امت کی تعداد سے دشمنوں کے دلوں پر رعب قائم ہو، دشمنوں کے دل لگ جائیں۔ لیکن آج ہر مسجد میں جمعہ پڑھایا جا رہا ہے، اس سے آگے بڑھیے، آج تو ہر مسجد میں عیدین کی نمازیں ہو رہی ہیں، آج تو ہر مسجد میں عید کے خطبات دیے جا رہے ہیں، کہاں مسئلے نکال کر کے لائے ہو؟ عیدین کی نمازیں مختص ہیں کہ آبادی سے باہر اس نماز کی نیت مانی جائے۔ لیکن آج امت مسلمہ کتنی سکون پرست ہو گئی، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دل کی طلب تھی، جو دل کی امنگیں اور امیدیں تھی کہ میری امت چلتی ہوئی ایک انگار نظر آئے، میری امت ایک ذخیرہ نظر آئے، میری امت کی ایک بھیڑ نظر آئے، تاکہ دشمنوں کے دلوں پر رعب پیدا ہو۔ کوئی نعرہ لگانے کے لیے نہیں کہا، کوئی بھڑکاؤ بات کرنے کے لیے نہیں کہا، صرف میرے آقا اسی بات سے خوش ہوتے تھے کہ میری امت جب جمع غدیر کے ساتھ راستوں کے اندر کرتے اور پائجامے پہن کر اور سروں پر ٹوپیاں لگا کر امت محمدیہ راستوں سے عیدین کی نمازیں پڑھنے کے لیے اپنی آبادی سے باہر نکلے گی تو میرا دل خوش ہوگا۔ یہ کس کی امت ہے؟ یہ محمد عربی کی امت ہے۔ لیکن آج اللہ کے نیک
بندہ مسلمانوں کیا کر دیا؟ ہر مسجد میں عیدین کی نمازیں کرنے لگے، ہر مسجد میں نماز عیدین اور جمعہ ہونے لگا۔ کہاں گئی میرے آقا کی طلب، کہاں گئی میرے آقا کی محبت؟ اللہ کے نیک بندے عیدین کے لیے ہاں کوئی عیدگاہ بھی شرط نہیں، کوئی مسجد بھی شرط نہیں، بلکہ آپ بڑا میدان دیکھیے، آپ بڑا میدان طے کیجیے، اس کے مالک سے اجازت لیجیے، اسی میں عید کا دوگانہ ادا کیجیے تاکہ تعداد نظر آئے۔ لیکن آپ ذرا سے مختصر سے چندوں کی وجہ سے، ذرا سے مختصر سے تعاون کی وجہ سے آج ہماری عیدگاہیں سونی پڑی ہیں، جن کا نمبر سال میں صرف 2 مرتبہ آئے، ہم ان عیدگاہوں میں بھی 2 مرتبہ جانے کے لیے تیار نہیں ہیں جن کا حق صرف سال میں 2 مرتبہ ہے۔ خیر میری باتیں کڑوی ہو جائیں گی، لیکن وہ اللہ کے نیک بندوں بڑی غلطیاں ہیں۔ اگر آپ مسجد کی بنیاد رکھ رہے ہیں تو ذرا میرے اللہ نے کن کی تعریف کی ہے کہ جن تعمیر کرنے والوں کی نیت یہ ہو، اللہ ہم تجھ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ ہم تیری محبت میں مسجد تعمیر کر رہے ہیں، اللہ ہم تجھ سے ڈر پیدا کرنے کے لیے ہم اپنی مسجد کو تعمیر کر رہے ہیں، اللہ ہمارے یہاں کچھ غریب کمزور ہیں، کچھ مریض دور تک نہیں جاتے، اللہ ہم اس لیے مسجد قائم کر رہے ہیں۔ خبردار اگر کسی کے دل میں یہ نیت ہوئی کہ وہ پورا برادری کی مسجد ہے، ہم اپنی برادری کی بنائیں گے، وہ پورا متولی کی مسجد ہے، ہم اپنے متولی کی بنائیں گے، وہ پورا امام کی مسجد ہے، ہم اپنا امام الگ لے کر کے آئیں گے، اگر کروڑوں روپے بھی خرچ کر لو گے اللہ کے یہاں گناہ تو مل سکتا ہے، لیکن ایسی مسجدوں کا ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ۔ لینٹر کی تو فکر ہو گئی، تیل اور پتھر کی تو فکر ہو گئی، وضو خانے کی تو فکر ہو گئی، لیکن وہ اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے والے کہاں ہیں؟ نماز کے پڑھنے والے کہاں ہیں؟ ان مسجدوں میں سجدے کرنے والے کہاں ہیں؟ رات کے اندھیروں میں رونے والے کہاں ہیں؟ ہاں جو رات کے اندھیروں میں اٹھ کر کے مسجدوں کو آباد کرتے وہ کہاں ہیں؟ جو صبح سے لے کر اشراق تک اللہ کے قرآن کو پڑھتے وہ کہاں ہیں؟ وہ سارے نوجوان تو سوئے ہوئے ہیں، وہ سارے نوجوان تو خواب غفلت میں ہیں۔ ایسے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، سب سے پہلے تیرے سجدوں کی ضرورت ہے، تیری رکعتوں کی ضرورت ہے، تیرے قیام کی ضرورت ہے، اللہ کے سامنے رونے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نیک بندے اگر آقا چاہتے تو اپنی مسجد کو میرے آقا سونے کی بنا سکتے تھے، چاندی سے تعمیر کر سکتے تھے، لیکن میرے آقا کی چٹائی کنکریاں ہیں، میرے آقا کی مسجد کی چھت کھجور کے پتے ہیں، میرے آقا کی ہاں جو مسجد کے پلر ہیں وہ کھجور کا درخت ہے۔ اشارہ کیا ہے؟ مسجدیں بنانا مقصود نہیں ہے، مسجدوں میں عبادت کرنا مقصود ہے۔ مسجدوں کے لیے نمازی مقصود ہے، اس لیے فرمایا تھا میرے اور آپ کے آقا نے کہ قرب قیامت میں میری امت اپنی مسجدوں کی بڑی اونچی اونچے کنارے تعمیر کرے گی، قرب قیامت میں مسجدیں بڑی خوبصورت ہوگی، مسجدیں بڑی مزین ہوگی، مسجدیں پر نور نظر آئے گی، مسجدوں میں ہر چیز نظر آئے گی، لیکن نمازی نظر نہیں آئے گا۔ اور اگر نمازی مسجد کے اندر ہوگا تو فرماتے تھے میرے آقا نمازیوں کا خشوع لیا جائے گا، خشوع لیا جائے گا۔ فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا یہاں تک کہ پوری مسجد کے نمازیوں میں ایک بھی خشوع والا نظر نہیں آئے گا، ایک بھی اللہ سے ڈر کر کے نماز پڑھنے والا نظر نہیں آئے گا۔ اے اللہ کے نیک بندے، مسجدیں خوبصورت بنانا مقصود نہیں ہے، مسجدیں مہنگی بنانا مقصود نہیں ہے، اصل اللہ کی عبادت مقصود ہے، اصل اللہ کے لیے سجدہ کرنا مقصود ہے، اصل اللہ سجدہ چاہتا ہے، اگر وہ کنکریوں پر بھی ہو اللہ میرا اس کو پسند کرتا ہے۔ آپ تمہیں لے کر کے چلو، آپ یہ نہ سمجھنا اللہ سے محبت کرنے والے موجود نہیں، اللہ سے ڈرنے والے موجود نہیں، نمازوں کو قائم کرنے والے موجود نہیں۔ اے نوجوان تو تو سویا ہوا ہے، اے نوجوان تو تو نہ جانے کن کن گناہوں کے اندر ملوث ہے، تیرے سر پر کوئی پریشانی نہیں، کوئی مصیبت نہیں، ذرا سن کر چلا جا۔ مجھے یاد آتی ہے آج کے حال، آج کے اللہ کے نیک
نیک بندے جو اس زمین پر اللہ کی محبت کا حق ادا کر چکے ہیں، اور وہ کوئی اور نہیں، وہ میرے اور آپ کے بھائی فلسطینی نوجوان ہیں۔ دوسری مسجدوں کی فکر نہیں، پہلے اپنے نبیوں کی نشانی کو بچایا جائے، پہلے ارض مقدسہ کو بچایا جائے۔ اور نماز کی حالت کیا ہے؟ نماز کی حالت سنیے کیا فرماتے مئی کے مفتیان کرم کہ ایک فتویٰ ہماری نظر میں آیا، ایک استفتاء کسی نوجوان نے منگوایا، اور اس فتوے میں کیا جواب طلب کر رہا ہے، وہ استفتاء میں کیا جواب طلب کر رہا ہے؟ نوجوان لکھتا ہے، اے مفتی اعظم، اے مسجد اقصیٰ کا امام محترم، ذرا مجھے سوال کا جواب دے دیجئے، ذرا مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے۔ نوجوان ذرا سن لے، اے نوجوان ذرا سن لے، راتوں کے اندھیروں میں رب کو ناراض کرنے والے، نشے کی دنیا میں اپنی زندگی کو برباد کرنے والے، جوے اور سکتے میں اپنے آپ کو برباد کرنے والے، اور پریشانیوں میں ذرا سا بھی صبر نہ کرنے والے، ذرا سن لو نوجوان کیا استفتاء طلب کر رہا ہے۔ وہ نوجوان لکھتا ہے، اے مفتی اعظم، اے اللہ کے نیک بندے، مجھے اس بات کا جواب دے دے، کیا میں جوتوں سمیت نماز پڑھ سکتا ہوں؟ کیا میں جوتوں کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ پھر نیچے لکھ رہا ہے، ہاں پانی موجود ہے، کیا میں تیمم کر سکتا ہوں؟ کیا میں تیمم کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہوں؟ ہاں، انہوں نے معلوم کیا کیا وجہ ہے، جوتے کیوں نہیں اتار کر کے نماز پڑھتے؟ ذرا ہمیں بتاؤ، پانی موجود ہے، وضو کیوں نہیں کرتے؟ اپنے بدن سے کیوں تیمم کر کے نماز پڑھتے ہو؟ اللہ کی قسم وہ نوجوان لکھتا ہے، مفتی صاحب پیر اس قدر زخمی ہیں، پیر اس قدر زخمی ہیں کہ اگر اپنے جوتوں کو میں نے جیسے تیسے کر کے اتار بھی لیا تو رب کعبہ کی قسم دوبارہ نہیں پہن سکتا، دوبارہ نہیں پہن سکتا، اس قدر زخمی ہے، بدن اس قدر زخمی ہے کہ پانی نہیں لگا سکتا، لیکن رب کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، اذان کی آواز آ گئی ہے، میرے رب نے پکار لیا ہے، اب رب کو سجدہ کیے بغیر بھی نہیں رک سکتا، رب کے سامنے روئے بغیر بھی نہیں رک سکتا۔ ہاں، پورا بدن زخموں سے لہولہان ہے، پورا بدن زخموں سے چور ہے، یہاں تک کہ میرے پیروں کے تلوے جوتوں سے چمٹے ہوئے ہیں، اکھڑ کر کے الگ ہیں، اگر جوتا اتارا تو تلوے بھی الگ ہو جائیں گے۔ وہ اپنی آنکھوں سے اس استفتاء میں جواب طلب کر رہا ہے۔ مفتی صاحب کھڑے ہو گئے، فتوے کو اپنی آنکھوں سے چوما، فتوے کو اپنی آنکھوں سے لگایا، جس استفتاء کا وہ جواب طلب کر رہا ہے اس کو بار بار چومتے ہیں، اور اپنے آنسوؤں کو نہیں روک پاتے، اور آنسوؤں کو روک کر کے وہ کہہ رہے، او اللہ کے نیک بندے، تو جس طرح چاہے نماز پڑھ لے، اللہ کی قسم ہمارے پاس تیرے فتوے کا جواب نہیں ہے، ہمارے پاس تیرے سوال کا جواب نہیں ہے، ہم تجھے کیا سوال کا جواب دیں، ہم تجھے کیا جواب دیں؟ تیری محبت کے آگے ہم زیرو ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ کل قیامت میں ہم اللہ سے تیری محبت کے سامنے ایک جملہ نہیں کہہ سکتے۔ نوجوان، ہم تیرے سامنے شرمندہ ہیں، لیکن تجھے اجازت ہے، تو جس طرح سے چاہے اپنے رب کو راضی کر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تو جس طرح سے چاہے اپنے رب کو راضی کر لے۔ اے اللہ کے نیک بندو نوجوانوں، میری اور آپ کی نمازوں کا کیا حال ہے؟ میری اور آپ کی نمازوں کو ترک کرنے کا حال کیا ہے؟ اگر میں معلوم کروں کب نماز پڑھی تھی، کوئی 4 دن پہلے بتائے گا، کوئی صرف جمعہ بتائے گا، کوئی صرف عیدین کی نمازیں بتائے گا۔ آج میرے اور آپ کے جوانوں کا حال یہ ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، مسجدیں بڑی خوبصورت ہیں، ٹائل پر پتھر لگے ہوئے ہیں، لیکن نمازی کہاں ہیں؟ اللہ کے سامنے رونے والے کہاں ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے والے کہاں ہیں؟ میرے اللہ کو نمازی چاہیے، میرے اللہ کو سجدہ کرنے والے چاہیے، میرے اللہ کو رکوع کرنے والے چاہیے، اللہ کے سامنے رونے والے چاہیے۔ سنو نوجوان، آگے چلیے، مسجدیں سونی پڑی ہیں، کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں، کوئی قرآن کا حفظ کرنے والا نہیں، کوئی قرآن کی تلاوت کرنے والا نوجوان نظر نہیں
نہیں آتا، تجھے اسی زمین پر لے کر کے چلو۔ تم نے ایک معصوم بچی کی ویڈیو دیکھی ہوگی جو عرض مقدسہ سے نکل کر کے آئی، جو عرض مقدسہ سے چل کر کے آئی، وہ معصوم سی بچی جس کی عمر تقریباً ابھی زیادہ نہیں ہے، تقریباً 5 یا 6 یا 7 سال کی وہ بچی ہے، اور ایک ذرا سی بچی کو اپنی گود میں لیے ہوئے ہے، ایک ذرا سی بچی کو اپنی گود میں لے کر کے چل رہی ہے، اور اپنے ایک ملبے کے ڈھیر کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے۔ کسی نے آ کر کے معلوم کیا، او میری بچی، او میری معصومہ کہاں بیٹھی ہوئی ہو، او میری معصومہ کدھر بیٹھی ہوئی ہو؟ ہم نے تمہارے لیے کیمپ کا انتظام کر دیا ہے، ہم نے تمہارے لیے کھانے پینے کا انتظام کر دیا ہے۔ چنانچہ وہ بچی کیا کہہ رہی ہے، ذرا سنیے، او نوجوانوں دل کلیجہ منہ کو آتا ہے، ذرا سنو کیا کہہ رہی ہے وہ معصوم سی بچی۔ کہاں سے ایسی تربیت ہوئی ہے، کہاں سے ایسا ایمان ان کے اندر آیا ہے؟ وہ معصوم سی بچی کہہ رہی ہے، یہ جو سامنے تم ملبہ دیکھ رہے ہو، یہ جو تم ملبے کا ڈھیر دیکھ رہے ہو، اس ملبے کے ڈھیر کے نیچے میری ماں اور میرا باپ دونوں دفن ہیں۔ اس ملبے کے ڈھیر کے نیچے میری ماں اور میرا باپ دونوں دفن ہیں۔